پیر طریقت رہبر شریعت فخر و سادات صدر محفل جناب صاحبزادہ پیر سید ثناء اللہ شاہ گیلانی استانہ علیہ پیر چھتر شریف سٹیج کا حسن بنے ہیں، دل کی عطا گہرائی سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور عظیم محب مدینہ عاشق رسول گدائے در بطول جناب شیخ گلزار احمد صاحب سٹیج کا حسن بنے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عظیم محب مدینہ عاشق رسول جناب بھائی اختر صاحب، ملک تلمیر حسین نصر صاحب، ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قاری غلام حسین صاحب، قاری غلام مصطفیٰ صاحب، اشاقہ مصطفیٰ اپنے پیار کا اظہار فرما رہے ہیں۔ جہاں جہاں سے آئے ہو اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ بس اتنا میں نے کہنا ہے آپ سے، جنت ویسن عیش کرے سن الا المودت والے ہو، جنت ویسن عیش کرے سن الا المودت والے ہو۔ ہمارا ہر سانس سادات کے قرض میں مقروض ہے، اللہ ہمیشہ سادات کی محبت نصیب فرمائے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ ایک بابے تو پوچھیا بابا تسی سنی ہو؟ کہندا نہیں پتر۔ میں کہا بابا میں تے سمجھیا تسی سنی ہو۔ کہندا نہیں پتر۔ میں کہا تسی شیعہ ہو؟ کہندا نہیں پتر۔ میں کہا بابا پھر تسی کون ہو؟ آدھا نہ میں شیعہ نہ میں سنی ہوں۔ میں کہا چنگا رہ گیا بابا، نہ شیعہ نہ سنی ہیں کی تو بابا مہربانی فرماؤ اپنا تعارف کرو۔ آدھا پتر جدہ کربلا دا واقعہ ہویا اس تو بعد نہ کوئی سنی رہا ہے نہ کوئی شیعہ رہا ہے، نہ کوئی سنی رہا ہے نہ کوئی شیعہ رہا ہے۔ میں کہا بابا کمال ہو گیا، نہ تسی آپ سنی ہو نہ تسی آپ شیعہ ہو، کربلا تو بعد سنی بھی کوئی نہیں تے شیعہ بھی کوئی نہیں۔ بابا کہتا ہے پتر جیڑا حسین نال پیار کرے، جیڑا سیدہ نال پیار کرے وہ مسلمان ہے، جیڑا سیدہ نال پیار کرے۔ کربلا تو بعد صرف دو ہی ٹولے رہ گئے نے، ایک حسینیہ دا ٹولہ ہے، دوسرا یزیدیہ دا ٹولہ ہے۔ ہاں ایک حسینیہ دا ٹولہ ہے، دوسرا یزیدیہ دا ٹولہ ہے۔ ایسا کہ بابا پتہ کی میں لگے، بابا فرمائندہ ہے جیڑا سیدات دے قدمہ چاہ جاوے وہ حسینی ہے، وہ حسینی ہے۔ ہر گدی آلے نو سلام ہے، جیڑا سیدات دا نوکر ہے انہوں میرا لکھ واری سلام ہے۔ ہاتھ بلند کر کے آل نبی اولاد علی نے استقبال کرنا ہے۔ جناب محترم المقام صاحبزادہ والا شان پیر سید خضر حیات شاہ گیلانی تشریف لاتے ہیں۔ دونوں ہاتھ اٹھائیے اس عقیدے کے ساتھ کہ رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں۔ میں بھلا کسی سے کیوں مانگوں، مجھ کو زہرا کے لال دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، استانہ علیہ پیر چھتر شریف۔ بہت شکریہ، آپ کو سلام کرتا ہوں۔ آپ نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے، تشریف رکھیں، اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں۔ اللہ آپ کا اٹھنا، یہ بیٹھنا، ہر سانس اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ تشریف رکھیں، بہت شکریہ۔ باواز بلند پڑھیے، صلاۃ و سلام علیکم۔ بیٹے بیٹھ جاؤ سامنے سے باہر باہر۔ درود و سلام الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و ثنا کی بعد نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میرے بزرگ و برتر حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد ثناء اللہ شاہ صاحب گیلانی فیضکم القدسیہ، میرے برادر اکبر حضرت قبلہ پیر سید محمد اشفاق شاہ گیلانی، اور ہمارے بزرگ شیخ گلزار صاحب و دیگر میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مہمانان گرامی قدر، آج کی بزم، آج کی محفل، آج کا پروگرام مدرسہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ انوار الحبیب کے افتتاحی تقریب کے حوالے سے منعقد ہے۔ لاکھ بار اپنے مالک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور شیخ صاحب کو توفیق عطا فرمائی۔ انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ یہ جگہ خدا کا گھر ویران ہو چکا ہے۔ انہیں احساس ہوا اللہ پاک ان کے بچوں کی عمر دراز فرمائے۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ آپ کی محبت ہے، اللہ ظرفی ہے۔ انہوں نے پھر دوبارہ ہمارا انتخاب کیا کہ آپ یہ پودا بھی آپ کے والد محترم نے لگایا تھا اور اس کی آبیاری بھی آپ نے کرنی ہے۔ یہ پودا آپ کے والد محترم نے لگایا تھا اور اس کی آبیاری بھی آپ نے کرنی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، اور آزمائش کی ابتلا سے ہے۔ ابتلا سے مراد یہ ہے کہ کسی کو آزمائش میں، کسی کو امتحان میں مبتلا کرنا ابتلا کہلاتا ہے۔ حضرت آدم، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس زمین پہ رہتے تھے، جس علاقے میں رہتے تھے، پہاڑی علاقے کے رہنے والے تھے، اور آپ کہیں بھی آپ کے نالین کا، آپ کے قدموں کے نشان نہیں لگے، لیکن قربان جب کعبہ تعمیر کرنے لگے، اس وقت کعبہ جس وقت تعمیر کرنے لگے، جس پتھر پہ کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ تعمیر کیا تھا، جس قدر کعبے کی دیواریں بلند ہوتی گئیں، ساتھ ہی وہ پتھر بھی بلند ہوتا گیا، ساتھ ہی وہ پتھر بھی بلند ہوتا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کی تھی۔ آج سے 4000 سال پہلے آپ نے کعبہ کی تعمیر کی تھی، جس پتھر پہ کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کی تھی، اور اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر آپ نے زہرا کے بابا کو مانگا تھا، آمنہ کے لال کو مانگا تھا۔ دوستو، 4000 سال بیت گئے ہیں، اس پتھر پہ، جس پتھر پہ ابراہیم کھڑے تھے، اس پہ وہ نشان لگے
4000 साल पहले जिस पत्थर पे निशान लगे थे उस पत्थर के निशान आज तक वैसे मौजूद हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी, आस्ताना लिया पीर छत्र शरीफ, पीर सैयद खिदर हयात शाह गिलानी, पीर सैयद मोहम्मद हयात शाह गिलानी, पीर सैयद सलाउल्लाह शाह गिलानी, नारा जिस पत्थर पे खड़े होकर काबा तामीर किया था और उसी पत्थर पे खड़े होकर मुस्तफा को मांगा था। किसे मांगा था? मुस्तफा को मांगा था। जिस पत्थर पे इब्राहिम खड़ा होके मुस्तफा को मांगे, इब्राहिम मुस्तफा को चाहता है। और दोस्तों, जिस पत्थर पे खड़े होकर इब्राहिम ने मुस्तफा को मांगा था, 4000 साल बीत गए, कदमों के निशान न मिट सके, लेकिन कुर्बान जाऊं, इब्राहिम ने मुस्तफा को मांगा था और कदमों के निशान न मिट सके, लेकिन मुस्तफा ने हुसैन को मांगा है। क्या बात है! नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, नारा गौसिया। जिस पत्थर पे खड़े होकर इब्राहिम मुस्तफा को मांगे, जिस पत्थर पे खड़े होकर इब्राहिम मुस्तफा को मांगे, उस पत्थर से कदमों के निशान नहीं मिट सकते। और मेरा यकीन है, हमारा इत्तेकाद है, जिस पत्थर पे इब्राहिम खड़े थे और मुस्तफा को मांगा था, ये 4000 साल तो दूर की बात है, ये क़यामत तक ये निशान मिटने वाला है। ये क़यामत तक इब्राहिम के नारैन का निशान मिटने वाला नहीं है। और इब्राहिम ने मुस्तफा को चाहा और मुस्तफा ने ज़हरा के लाल को चाहा। और मेरे दोस्तों, मैं बुजुर्गों को कुर्बान जाऊं हजूर के नवासों पे। हजूर के नवासों की विलादत होती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी लख्त जिगर खातून जन्नत बतूल ज़हरा आपकी दौलत खाने पे तशरीफ लेके जाते हैं। और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कुर्बान जाऊं हजूर की लख्त जिगर, आपकी जिगर के टुकड़े, फातिमा बिदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और दोस्तों, खुदाई जिसका इस्तकबाल करती है, खुदाई जिसका इस्तकबाल करती है, उसे मोहम्मद कहते हैं। और मोहम्मद जिस हस्ती का इस्तकबाल करता है, उसे फातिमा। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। खुदाई जिसका इस्तकबाल करे उसे मोहम्मद कहा जाता है, और मोहम्मद जिसका इस्तकबाल करे उसे फातिमा कहा जाता है। और फातिमा वो है, लोग कहें फिदा का उम्मी वहां भी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो या रसूल अल्लाह, लेकिन फातिमा वो है जिसके बारे में खुद मुस्तफा कहते हैं, फिदा के उम्मी वहां भी या फातिमा। फातिमा मेरे माँ बाप, मोहम्मद के माँ बाप फातिमा मोहम्मद के माँ बाप तुम पे कुर्बान हो। फातिमा वो हस्ती है। और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातून जन्नत बतूल ज़हरा के घर तशरीफ लेके जाते हैं। मौला अली उल मुर्तज़ा भी तशरीफ फरमा है, खातून जन्नत भी तशरीफ फरमा है। आपने पूछा मेरी लख्त जिगर अपने मेरे नवासों का नाम क्या रखा है, मेरे बेटों का नाम क्या रखा है, मेरे जिगर के टुकड़ों का नाम क्या रखा है।
ایک کا نام جعفر رکھا جاتا ہے، ایک کا نام حمزہ رکھا جاتا ہے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رب نے پیغام دیا ہے، رب نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب سے جا کے کہہ دے کہ اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھے، اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھے۔ سرکار نے فرمایا رب نے ان ناموں کا انتخاب فرمایا ہے اور آج کے بعد میرے نواسوں کا نام حسن اور حسین ہے۔ کیا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا 500-600 سال دور جاہلیت کے گزرے ہیں، کیا کسی کا نام حسن رکھا گیا؟ کیا کسی کا نام حسین رکھا گیا؟ نہ کسی کا نام حسن رکھا گیا، نہ کسی کا نام حسین رکھا گیا۔ کیا اگر دور جاہلیت میں کسی کا نام نہیں تھا پھر کس کا نام تھا؟ جنت میں کسی کا نام رکھا گیا، جنت میں کسی فرشتے کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا۔ پھر باری تعالیٰ اگر جنت میں بھی کسی کا نام نہیں اور دنیا میں بھی کسی کا نام حسن حسین نہیں، پھر یہ نام آیا کہاں سے ہے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رب حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے، رب حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے، آپ بھی اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھیں۔ پھر یہ نام آیا کہاں سے ہے؟ دوستو، یہ جنتی ناموں میں سے ایک نام ہے، یہ جنتی ناموں میں سے حسن اور حسین نام ہے، اور حسن اور حسین کو رب نے اپنے نور کے پردوں میں چھپا رکھا، رب نے اپنے نور کے پردوں میں چھپا رکھا تھا۔ جب میرے نبی کے، میرے محبوب کے نواسے پیدا ہوں گے، ان کا نام حسن اور حسین رکھیں گے۔ دوستو، حسن اور حسین وہ ہستیاں ہیں جو جن کا نام خود خدا منتخب کرتا ہے۔ حسن اور حسین وہ ہستیاں ہیں جن کا نام خود خدا منتخب کرتا ہے۔ اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، جنت اور دوزخ کا مقابلہ ہو جاتا ہے۔ دوزخ کہتی ہے جنت سے، مخاطب ہو کے کہتی ہے جنت تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس تو بڑے بڑے بادشاہ ہیں، بڑے بڑے جگیردار ہیں، بڑے بڑے فرعون ہیں، وقت کے شداد ہیں، وقت کے نمرود ہیں، وقت کے یزید ہیں، وقت کے فرعون ہیں، تیرے پاس کیا ہے؟ جنت چند لمحوں کے لیے پریشان ہو جاتی ہے۔ سب عمراء، بڑے بڑے عمراء، سب عمراء نہیں، بڑے بڑے عمراء اس دوزخ کے پاس ہوں گے، میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس غرباء و مساکین، میرے پاس کیا ہوگا؟ رب حکم فرماتا ہے، رب فرماتا ہے جنت تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ تو پچھتاتی کیوں ہے؟ پریشان کیوں ہوتی ہے؟ بلکہ تو دوزخ کو جواب دے، تجھے وقت کے شداد مبارک، وقت کے نمرود مبارک، وقت کے فرعون مبارک ہوں، میرے لیے حسن اور حسین کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، وقت کے شداد مبارک، وقت کے نمرود مبارک، وقت کے فرعون مبارک ہوں، لیکن میرے لیے حسن اور حسین کافی ہے۔ دوستو، میرے بزرگوں، وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب رب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالتا ہے، امتحانات میں ڈالتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو رب انعام عطا فرماتا ہے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم ہم آپ کو امامت کا تاج عطا فرماتے ہیں، ہم آپ کو نبوت کا تاج عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری ذریت کا کیا ہوگا؟ رب فرماتا ہے لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ،
ابراہیم عرض کرتے ہیں یہ باری تعالیٰ کیا میری اولاد میں سے بھی کسی کو یہ نبوت کا تاج عطا کیا جائے گا؟ رب فرماتا ہے ہاں کیا جائے گا، لیکن لا ینالو احد الظالمین، یہ نبوت کا تاج، یہ امامت کا تاج اسے عطا کیا جائے گا جو ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ جو ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے انہیں امامت کا تاج عطا نہیں کیا جائے گا، انہیں امامت کا تاج عطا نہیں کیا جائے گا، بلکہ امامت کا تاج عطا انہیں کیا جائے گا جو ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پہ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی، آپ کو انعام عطا فرمایا، آپ کی ذریت میں سے، آپ کی اولاد میں سے، آپ کی آل میں سے نبی آخر الزمان، زہرا کے بابا، آمنہ کے لال، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے۔ آپ کی ذریت میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، جس کی ذات پہ، جس کے مقام پہ پوری کائنات رشک کرتی ہے، جن کے مقامات پہ پوری دنیا رشک کرتی ہے، لیکن قربان جاؤں لوگوں پہ جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا حضور کی غلامی بنا لیا ہے، حضور کی محبت بنا لیا ہے، وہ دوستو وہ لوگ زمانے کے امام بن گئے ہیں۔ حضرت دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک شخص گھوڑا لے کے کھڑا ہے، سوا نامی شخص گھوڑا لے کے کھڑا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ سوا گھوڑا لے کے کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا گھوڑا بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں بیچنا چاہتا ہوں، ہاں بیچنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے اس نے کہا، آپ نے فرمایا قیمت لگا، وہ قیمت لگاتا ہے۔ سرکار نے کہا ٹھیک ہے، معاملہ طے پا گیا، سودا ہو گیا، تم یہاں رکو، میں گھر سے اس کی قیمت لے کے آتا ہوں۔ سرکار گھر گئے، اتنے میں ایک شخص آ جاتا ہے سوا کے پاس اور کہتا ہے سوا گھوڑا بیچنا ہے؟ اس نے کہا گھوڑا بیچنا نہیں ہے، میں نے مسلمانوں کے نبی کو بیچ دیا ہے۔ کسے بیچ دیا ہے؟ مسلمانوں کے نبی کو بیچ دیا ہے، اب گھوڑا بیچ۔ اس نے کہا یار اس طرح کرو، اس کی ڈبل قیمت لے دو اور یہ گھوڑا مجھے دے دو۔ سوا نے کہا یار میں نے بھیجا، لیکن جب لالچ ذہن پہ سوار ہو جاتی ہے نا، ڈبل قیمت دیکھ کے سوا مکر جاتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے ڈبل قیمت تو مل رہی ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے گھوڑا تیرا ہوا۔ اتنے میں سرکار آ جاتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں سوا اپنی قیمت لے اور میرا گھوڑا میرے حوالے کر۔ اس نے کہا کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا، ہمارا تو سودا ہی نہیں ہے، ہمارا تو سودا ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا یار خدا کا خوف کر، ابھی تو ہمارا سودا طے پایا ہے اور میں قیمت لے کے آ گیا ہوں اور تو کہتا ہے ہمارا سودا طے نہیں پایا۔ اس نے کہا کہ کوئی گواہی ہے، کوئی گواہی ہے تو لے آؤ۔ آپ نے فرمایا کہ شریعت میں دو گواہ ہوتے ہیں ہماری شریعت میں۔ اتنے میں لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں، جب سودا ہوا تھا کوئی نہیں تھا، صرف دو آدمی تھے، لیکن جب قیمت ادا کرنے لگے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ایک شخص حضور کا غلام خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں سوا میں گواہی دیتا ہوں یہ گھوڑا ہمارے نبی نے خریدا ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ گھوڑا ہمارے نبی نے خریدا ہے۔ سوا کہتا ہے ٹھیک ہے گواہی آ گئی، گھوڑا سرکار کو دے دیتا ہے، قیمت لے لیتا ہے۔ جب لوگ بکھرنے لگتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں خزیمہ ادھر آؤ، یہ بتاؤ کہ جب ہمارا سودا طے پایا تھا، معاملہ طے پایا تھا تو اس وقت تو کوئی نہیں تھا، لیکن تم نے کہاں سے گواہی دے دی ہے؟ اس نے خزیمہ نے کہا، بڑا پیارا جواب دیا۔ خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے کہا تھا کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، ہم نے کب دیکھا تھا وہ خدا کہاں رہتا ہے؟ ہم نے کب دیکھا تھا؟ ہمیں کیا معلوم تھا وہ رب کیسا دکھتا ہے؟ ہمیں کیا معلوم تھا
وہ رب کیسے نظر آتا ہے؟ آپ کی زبان اقدس سے یہ نکلا تھا کہ وہ رب وحدہ لا شریک ہے۔ ہم نے مان لیا کہ وہ رب وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ہم نے اس غائب رب کو مان لیا جس کو ہم نے دیکھا نہیں تھا۔ یہ گھوڑا کیا چیز ہے؟ آپ کے قدموں پہ تو ہماری جان بھی قربان ہے، آپ پہ تو ہمارے ماں باپ قربان ہیں، یہ گھوڑا کیا چیز ہے؟ تو لوگ جب بکھرنے لگے تو سرکار نے بلا کے کہا لوگوں رک جاؤ، ہماری شریعت میں ایک شخص کی گواہی ایک کے برابر ہوتی ہے، ایک شخص کی گواہی ایک کے برابر ہوتی ہے، لیکن خزیمہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا کو بلند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں لوگوں ایک شخص کی گواہی ایک کے برابر ہوتی ہے، لیکن میرے غلام خزیمہ کی گواہی ایک شخص کی گواہی دو کے برابر ہے۔ ایک شخص کی گواہی ایک شخص کی گواہی دو کے برابر ہے، ایک شخص کی گواہی دو کے برابر ہے۔ اور میرے دوستو جو چکی کی کھلی ہوتی ہے نا، دو پوڑے ہوتے ہیں، جو چکی کے پوڑوں کے درمیان آ جاتا ہے وہ پس جاتا ہے، جو پوڑوں کے درمیان آ جاتا ہے وہ پس دیا جاتا ہے اور وہ کچل دیا جاتا ہے، لیکن جو کلی کے ساتھ لگ کے رہتا ہے وہ ہمیشہ ثابت قدم رہتا ہے، وہ بچ کے رہتا ہے، دنیا کی تند و تیز اور گرم عوام سے بچ کے رہتا ہے۔ اور جس نے گنبد خضرا کے مکی کی غلامی اختیار کر لی اور کلی کے ساتھ جڑ گیا، دوستو دنیا کا کوئی وقت کا شداد اسے پسل نہیں سکتا، اسے پیس نہیں سکتا، کچل نہیں سکتا۔ اور جس کا بھروسہ اپنے رب کی ذات پہ ہوتا ہے دنیا کا کوئی شخص نہیں پہنچا سکتا۔ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں جس جگہ پہ آپ موجود ہیں میں ممنون ہوں آپ دوستوں کا، جب سے ہمارے ادھر اس علاقے میں الحمدللہ 3 نویں کوٹ کے ایریے میں 3-4 ادارے ہیں، اب الحمدللہ 4 ہو گئے، پہلے بھی 4 تھے اب بھی 4 ہو گئے۔ پہلے بھی آپ کی محبت تھی، اب بھی آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں بھٹی برادری کو، میں سلام پیش کرتا ہوں گھلو برادری کو، اترا برادری کو، میں سلام پیش کرتا ہوں نارا برادری کو، کوکر برادری کو، اور وہ لوگ وہ برادریاں جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ ملایا، حضور کے دین کی خدمت کی، زمین کی صورت میں، مال و دولت کی صورت میں، جانی مالی جس انداز سے بھی ہمارے مدارس کی خدمت کی ہے، میں ان کو سلام محبت پیش کرتا ہوں، میں ان کو سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ میں اپنے اساتذہ کرام اپنے کمیٹی والوں کو سلام محبت پیش کرتا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے، میرے دوستوں نے، میرے بھائیوں نے، میرے اساتذہ کرام نے، میرے رشتہ داروں نے میرے والد محترم کے مشن کو میرے ساتھ جاری رکھنے کا، میرے جاری رکھنے کے لیے میرا ساتھ دیا۔ میں آپ سب دوستوں کو سلام محبت پیش کرتا ہوں، میں آپ سب لوگوں کا ممنون ہوں، میں شکر گزار ہوں اپنے رب کا کہ جس رب نے مجھے آپ جیسے ساتھی عطا فرمائے ہیں، آپ جیسے مخلص دوست عطا فرمائے ہیں۔ اور الحمدللہ میں شیخ صاحب دلویر صاحب انہوں نے کاوش کی، انہوں نے محنت کی، پھر اس مدرسہ کو آباد کرنے کی کوشش کی، اللہ پاک ان کی کاوش کو قبول فرمائے۔ اور میرے دوستو میں اپنے بزرگوں برسر آپ کی محبتوں کا شکریہ، حضرت پیر سید محمد ثناء اللہ شاہ صاحب گیلانی، آپ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، آپ کی محبتیں ہیں، ہماری پشت پہ آپ کا ہاتھ ہے، آپ کا
آپ پشت پناہی کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہر معاملات میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اور آپ نے اپنے بھائی کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے ہمارا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ اللہ پاک آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ دائر سلامت رکھے۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں بارے دیگر تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کون دوست میرا اس مشن میں ساتھ دے گا، ہاتھ کھڑا کر کے مجھے جواب دیں۔ جو اس مشن میں میرا ساتھ دیں گے وہ انشاءاللہ میں آپ کی امیدوں پہ پورا اتروں گا، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بفضل خدا انشاءاللہ ہم سب دوست مل کے اس ادارے کی ترقی کے لیے، اس ادارے کو روشن کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم دن رات کوشش کریں گے۔ اللہ پاک اس جگہ کو، اس چمن کو تا قیامت آباد رکھے۔ ہماری نسلیں آئیں وہ بھی حضور کی غلام ہوں۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ ذمہ داری پھر دوبارہ میرے پاس آ گئی۔ بزرگوں نے بھی اور شیخ صاحب نے بھی یہ ذمہ داری مجھے سونپ دی ہے، اور میں کوشش کروں گا جتنے بھی میرے ساتھی ہیں میں سب کو ساتھ لے کے چلوں، اور آپ ہمارا سینہ، ہمارے دروازے ہر وقت آپ کے لیے کھلے ہیں۔ ہماری محبتیں ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں۔ اور میرے دوست، ہمارا تعاون، ہماری محبتیں، ہر قسمی تعاون ہماری آپ کے ساتھ ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی محبتیں بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، شامل حال ہوں گی۔ ساتھ دو گے میرا؟ اور میرے دوستوں، میں آج ہوں نہ جانے کب چلا جاؤں دنیا سے۔ میرے والد محترم آئے، انہوں نے بھی اس مشن کو جاری رکھا۔ ہمارے آبا و اجداد آپ بغداد سے تشریف لے کے آئے تھے، لیکن آپ نے اس علاقے میں حضور کے دین کو پھیلایا۔ ہمارے جد امجد حضرت بن بہاول بخش گیلانی رحمت اللہ علیہ، حضرت بن غلام محمد شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ علیہ، پھر جنمدہ شاہ صاحب، اور ہمارے بزرگوں نے پھر غلام گیلانی شاہ صاحب، پھر شریف شاہ گیلانی، اور میرے والد محترم نے اس علاقے میں حضور کے دین کی آبیاری، پودے کی آبیاری کی ہے، اور ہم سب مل کر انشاءاللہ پھر اس پودے کی آبیاری کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم نے یہ کام، ہمارے والد محترم نے بھی یہ کام رب کی رضا کے لیے کیا تھا، اور ہم بھی رب کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہمیں دنیا کی لالچ نہیں ہے، ہمیں کسی دولت کی لالچ نہیں ہے، جس نے دینا ہے رب کی راہ میں دینا ہے، اور اپنی قبر کو سنوارنا ہے۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حکم نامہ سمجھ لیں، میرا پیغام سمجھ لیں۔ سلطان محمود غزنوی، محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی سے اس کا غلام ایاز بہت زیادہ محبت کرتا تھا، ایاز بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ لوگوں نے گلہ کیا کہ سلطان کہ یہ جو آپ کا غلام ہے نا ایاز، یہ آپ کے قابل نہیں ہے، آپ سے، کیونکہ وہ بغض کرتے تھے، وہ اپنی محبت کرتا تھا۔ لوگ وزیر جو تھے، دوسرے وزیر مشیر اس سے نفرت کرتے تھے، کیونکہ یہ تو اپنی محبت کرتا ہے، ہماری جگہ نہیں بنتی۔ اس نے کہا اچھا اس کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اس طرح ہے، تالاب میں موتی پھینکتا ہے، ایک وزیر کو کہتا ہے کہ یہ موتی بھی اٹھانے ہیں اور جسم بھی گیلا نہ ہو اور لباس بھی گیلا نہ ہو، جسم بھی گیلا نہ ہو اور لباس بھی گیلا نہ ہو۔ ایک وزیر کہتا ہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، پانی میں کودے، جسم بھی گیلا نہ ہو، لباس بھی گیلا نہ ہو، یہ نہیں ہوتا۔ دوسرے وزیر سے کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی طرح کہتا ہے۔ جتنے بھی وزراء موجود ہوتے ہیں سب یہی جواب دیتے ہیں، لیکن جب ایاز کی باری آتی ہے، ایاز
جس طرح بادشاہ سلطان کا حکم نامہ ملتا ہے، ایاز پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور موتی چن کے آ جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ موتی چن کے آ جاتا ہے اور سلطان کو آ کے موتی دیتا ہے، اور سلطان کہتا ہے میں نے جو کہا تھا کہ موتی بھی لانے ہیں، جسم بھی گیلا نہ ہو، لباس بھی گیلا نہ ہو۔ ایاز کہتا ہے حضور آپ کے 2 حکم تھے۔ کتنے حکم تھے؟ 2 حکم تھے۔ ایک حکم میں بجا لایا اور ایک حکم کی میں معذرت کرتا۔ ایک حکم میں بجا لایا، میں موتی چن کے لے آیا، اور دوسرا حکم میرے اختیار میں نہیں تھا۔ آپ نے حکم فرمایا، میں موتی لے آیا، پانی میں کود گیا، اور گیلا نہ ہونا میرے اختیار میں۔ یار جس سے یاری لگائی جاتی ہے نا، محبت کے رشتے جوڑے جاتے ہیں، پھر ان کا حکم نامہ بھی مانا جاتا ہے۔ ایسے ہے نا؟ محبت کرتے ہو ہم سے؟ محبت کرتے ہو ہم سے؟ ہاں تو میرے دوستو، میں آپ سے ابھی چندہ نہیں جمع کرنا چاہتا، نہیں، مسجد کا کام ہونے والا ہے اور ہم نے مدرسے کی بھی ابتدا کرنی ہے۔ مسجد کا کام ہونا ہے، جس کی جتنی توفیق ہو وہ اس کار خیر میں حصہ ملائے، جس کی جتنی توفیق ہو اس کار خیر میں حصہ ملائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کوئی 500، 1000، 10,000، لاکھ جمع کرائے، اور جو 10 روپے بھی دے سکتا ہے خدا کے گھر میں ضرور جمع کروائے۔ میں نے ابھی نہیں مانگے بیٹا، نہیں، گاڑی نہیں کرنی، میں یہیں موجود ہوں، جس کا جی چاہے خدا کے گھر کے لیے دے کے جائے، جس کا دی جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دیکھ ادھر ہی جمع کروانے، کسی کے پاس ہوتے ہیں کسی کے پاس نہیں ہوتے، یہ شرمندگی ہوتی ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن یہ خدا کا گھر ہے، خدا کے گھر میں میرا حکم ہے حصہ ضرور ملانا ہے۔ اور انشاءاللہ آج پروگرام ہے، کل سے، کل کیا دن ہے؟ کل میں نے انشاءاللہ مسجد کا کام شروع کر دینا ہے، ہنگامی بنیادوں پہ مسجد کا کام شروع کر دینا ہے، اور اللہ پاک مجھے یہ توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمیشہ آپ لوگوں کا تعاون رہا ہے اور آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک آپ کی اولادوں کو، اللہ پاک، سلطان صاحبہ بھی نہیں مانگے تھے، جب میں وہاں بیٹھوں گا ادھر دے کے جانا، میں بیر مرضی۔ اچھا چلو میں رکھ لیتا ہوں، اچھا میں رکھ لیتا ہوں، اچھا چلو، بڑی مہربانی، بزرگ ہیں ہمارے، ان کی محبت ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک شیخ صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ پاک ان کے مال و رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ پاک ان کے بچوں پہ ان کا سایہ تا دیر سلامت رکھے، اور ہماری محبتیں، شیخ صاحب ہماری محبتیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، شیخ صاحب ہماری محبتیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ جس طرح ہمارے بزرگ آپ سے محبت کرتے تھے، ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک ہماری زندگی ہے ہم اس گھرانے سے محبت کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یقین کریں کمال ہو گیا، اللہ قبول فرمائے۔ خوبصورت خطاب آپ نے سماعت کیا ہے کہ بلا پیر طریقت رہبر شریعت جناب صاحبزادہ پیر محمد خضر حیات شاہ گیلانی آستانہ علیہ پیر چھاتر شریعت خوبصورت خطاب فرما رہے تھے۔ آپ تشریف رکھیں بڑی محبت کے ساتھ، بس آخری لمحات ہیں، اب کچھ لینے کا وقت ہے، اور لنگر بھی وسیع ہے، اس کی بھی ٹینشن آپ نے نہیں لینی۔